اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہمارے سامنے سورہ آل عمران کے تیسرے رکوع کی تفسیر ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جو ایمان اور انکار کی نفسیات اور اس کے نتیجے میں انسان کے اعمال اور رویوں پر کیا اثر پڑتا ہے اس کی گہرائی میں جاتا ہے۔ جی، آج ہماری کوشش یہ سمجھنا ہے کہ جب کسی کے پاس ہدایت موجود ہو پھر بھی وہ اسے رد کیوں کرتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے کیا رہنمائی ہے جو مشکل حالات میں اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتی ہیں یقین اور خود فریبی کی جو کشمکش ہے نا، یہ اس کی کہانی ہے۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ صرف اصول نہیں بتاتی، بلکہ یہ اس ذہنیت کا ایک پرت کر کے تجزیہ کرتی ہے جو انکار کی طرف لے جاتی ہے۔ اچھا، یہ صرف یہ نہیں بتاتی کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ بھی سمجھاتی ہے کہ لوگ ایسا کیوں سوچتے ہیں، اور پھر اسی نفسیاتی تجزیے کی بنیاد پر یہ ایک مومن کو معاشرے میں اپنے تعلقات اور اپنی ترجیحات طے کرنے کا ایک عملی فریم ورک دیتی ہے۔ چلیے پھر اس کی پہلی پرت سے ہی شروع کرتے ہیں۔ آغاز ہی ایک بہت چونکا دینے والے اعلان سے ہوتا ہے۔ جی، ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور جو لوگ انصاف کا حکم دیتے ہیں ان کے بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، ان کے لیے کہا گیا ہے کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ خوشخبری کا لفظ یہاں بہت عجیب اور انسیٹلنگ ہے۔ یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، تفسیر اسے تنزیہ انداز بیان کہتی ہے۔ تنزیہ انداز یعنی طنز؟ یہ صرف طنز نہیں ہے، یہ ایک بہت طاقتور نفسیاتی حربہ ہے۔ یہ ان لوگوں کو آئینہ دکھانے کے مترادف ہے۔ وہ اپنے ان کاموں کو اپنی کامیابی، اپنی طاقت کا سرچشمہ سمجھ رہے ہیں، اور قرآن اسی کامیابی پر کہہ رہا ہے کہ مبارک ہو، تم نے سیدھا تباہی کا ٹکٹ بک کروا لیا ہے۔ واہ! یہ ان کے فخر کو، ان کی خود پسندی کو چیلنج کرنے کا ایک طریقہ ہے، تاکہ وہ سوچیں کہ جس چیز پر وہ جشن منا رہے ہیں کہیں وہی ان کی بربادی کا سامان تو نہیں۔ اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور تصور ہے حبط اعمال کا، یعنی ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم یہاں ان کے اچھے نظر آنے والے کاموں کی بھی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، یہی نقطہ ہے۔ جیسے کوئی سماجی خدمت یا فلاحی کام، کیا وہ بھی بیکار ہو گئے؟ جی، یہ ایک مکمل روحانی دیوالیے پن کا اعلان ہے۔ تصور کریں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی ایک بہت بڑا شاندار محل تعمیر کرنے میں لگا دی، لیکن اس کی بنیاد ہی غلط تھی۔ اچھا۔ باہر سے وہ بہت خوبصورت لگتا ہے، لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن ایک دن وہ دھڑام سے گر جاتا ہے۔ حبط اعمال کا مطلب یہی ہے کہ جب بنیاد ہی انکار حق پر رکھی ہو تو اوپر کی عمارت چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ دکھتی ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں؟ دنیا میں بھی سکون نہیں ملتا، اور آخرت میں تو اس کا کوئی اجر ہے ہی نہیں۔ یعنی ان کی ساری محنت، ساری کوششیں، سب کچھ صفر ہو گیا، اور پھر کہا گیا کہ ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ جی، اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے وہ ایک کائناتی عدالت میں کھڑے ہیں، وہ یہ سوچ کر مطمئن ہیں کہ دنیا میں ان کے بڑے تعلقات ہیں، بڑی طاقتیں ان کی پشت پر ہیں جو انہیں بچا لیں گی۔ صحیح۔ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس دن ان میں سے کوئی بھی فون نہیں اٹھائے گا، وہ بالکل اکیلے ہوں گے۔ جن طاقتوں پر انہیں بھروسہ ہے وہ سب بیکار ثابت ہوں گی۔ سب بیکار۔ یہ خود فریبی کی ایک بہت طاقتور تصویر ہے، اور یہیں سے گفتگو ان لوگوں کی طرف مڑتے ہے جنہیں کتاب کا علم دیا گیا تھا، یعنی اہل کتاب۔ جی، ان کے بارے میں کہا گیا کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی تضاد بیانی ہے۔ وہ تو خود اس کتاب کے رکھوالے ہیں، پھر وہ اسی سے فیصلہ کیوں نہیں چاہتے؟ بالکل، یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی قانون کا پروفیسر آئین کو ماننے سے انکار کر دے۔ جی، اس کے پیچھے کیا ذہنیت ہو سکتی ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت گہری اور خطرناک قسم کی خود فریبی ہے۔ تفسیر کے مطابق ان کا بنیادی مسئلہ ایک عقیدہ ہے جو انہوں نے خود گھڑ لیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، اور اگر چھوا بھی تو بس چند گنتی کے دنوں کے لیے۔ انہوں نے اپنے لیے ایک گیٹ آؤٹ آف ہیل فری کارڈ ایجاد کر لیا ہے، اور انہیں پورا یقین ہے کہ یہ چلے گا۔ یعنی وہ خود کو خدا کی کوئی چہیتی اور لاڈلی قوم سمجھتے ہیں؟ ایک قسم کی وی آئی پی قوم جسے ہر قانون سے استثناء حاصل ہے۔ بالکل یہی۔ یہ استحقاق یا انٹائٹلمنٹ کا احساس ہے جس نے احتساب کے خوف کی جگہ لے لی ہے۔
کہ ہم تو بخشے بخشا ہیں، اس لیے ہمیں قوانین کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جی، یہ ایک بہت خطرناک نفسیاتی جال ہے۔ یہ سوچ انہیں گناہ کرنے میں دلیر بنا دیتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر سزا مل بھی گئی تو بس چند دن کی بات ہے، جیسے کپڑوں سے میل صاف کروانا ہو، اور پھر سیدھا جنت میں داخلہ۔ اچھا کتاب کے پیغام پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ اچھا، تو یہ گروہ تو اس احساس برتری میں مبتلا ہے، لیکن اس وقت کے جو عام مسلمان تھے وہ تو بہت مشکل حالات سے گزر رہے تھے۔ جی، بہت مشکل۔ ایک طرف وہ ان لوگوں کو دنیا میں پھلتے پھولتے دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف خود فکر و فاقہ اور مصیبتوں میں ہیں۔ یہ دیکھ کر تو دل میں سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا ماخذ اس تضاد پر بھی بات کرتا ہے؟ یہی تو اگلا اور بہت اہم نقطہ ہے۔ جب ایک مومن یہ منظر دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک بے چینی، ایک حسرت پیدا ہونا قدرتی ہے۔ بالکل، اسی کیفیت کے جواب میں ایک بہت طاقتور دعا سکھائی گئی۔ کہو خدایا، ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ تو یہ دراصل نقطہ نظر کو درست کرنے کا ایک طریقہ ہے، ریکیلیبریشن آف پرسپیکٹو۔ جی ہاں، بالکل۔ مطلب یہ یاد دہانی ہے کہ جو کچھ سطح پر نظر آ رہا ہے، یعنی دنیاوی کامیابی یا ناکامی، وہ حتمی سکور کارڈ نہیں ہے، اصل کنٹرول کہیں اور ہے۔ بالکل، یہ اعلان ہے کہ عزت، ذلت، کامیابی اور ناکامی کے جو پیمانے تم نے بنا رکھے ہیں وہ سب عارضی اور دھوکہ ہیں۔ اصل طاقت، اصل اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صحیح۔ پھر آگے اسی کی قدرت کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلتا ہے، وہ بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ سب کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یہ سب اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ انسان اپنی چھوٹی سی دنیا سے باہر نکل کے کائنات کے بڑے کینوس کو دیکھے اور سمجھے کہ اصل کھلاڑی کون ہے۔ یہ نقطہ نظر کو وسیع کرنے والی بات ہے۔ اسی تناظر میں آگے تعلقات کے بارے میں ایک بہت واضح ہدایت آتی ہے کہ مومنوں کو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی یعنی گہرا دوست اور رازدار نہیں بنانا چاہیے۔ جی، آج کی اس انٹر کنیکٹڈ دنیا میں یہ اصول بہت سخت لگ سکتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے تعلقات منقطع کر لیے جائیں، دفتر میں، کاروبار میں، پڑوس میں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہاں ولی کا لفظ کلیدی ہے۔ اس کا مطلب صرف دوست نہیں بلکہ سرپرست، رازدار اور وہ شخص ہے جس پر آپ مکمل بھروسہ کرتے ہیں اور جس سے آپ کا قلبی لگاؤ ہے۔ اچھا، تو یہ گہرے تعلق کی بات ہو رہی ہے۔ جی، تفسیر واضح کرتی ہے کہ یہ اصول ولا یعنی گہری وفاداری اور قلبی تعلق کے بارے میں ہے۔ ایک مومن کی حتمی وفاداری، اس کا گہرا جذباتی اور روحانی تعلق صرف اہل ایمان کی جماعت کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ سماجی یا کاروباری تعلقات سے منع نہیں کرتا؟ نہیں، یہ ان سے منع نہیں کرتا، بلکہ یہ ترجیحات طے کرتا ہے کہ جب مفادات کا ٹکراؤ ہوگا تو آپ کی وفاداری کس کے ساتھ ہوگی۔ لیکن یقیناً ایسی صورتحال بھی تو ہو سکتی ہے جہاں یہ اصول اتنا سیدھا سادھا نہ ہو۔ کیا ہوگا اگر کوئی مومن کسی ایسی جگہ پھنس جائے جہاں اس کی جان یا ایمان کو خطرہ ہو، جہاں دشمن غالب ہوں اور ظلم کا خوف ہو؟ اور اسی لیے یہاں ایک استثناء بھی بیان کیا گیا ہے جسے تقیہ کہتے ہیں۔ تقیہ؟ جی، یہ ایک روحانی بقا کی حکمت عملی ہے، ایک اسپرچول سروائیول اسٹریٹجی۔ اگر کوئی ایسی شدید مجبوری کی حالت میں ہو تو اسے اجازت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ظاہری طور پر دوستانہ رویہ اختیار کر لے۔ تو یہ منافقت نہیں ہے؟ نہیں، یہ منافقت نہیں ہے، بلکہ شدید دباؤ کے تحت اپنے بنیادی عقیدے کو بچانے کے لیے ایک عارضی حفاظتی ماسک پہننے کی طرح ہے۔ یہاں تک کہ اگر جان پر بن آئے تو زبان سے کلمہ کفر کہنے کی بھی اجازت ہے، بشرطے کہ دل ایمان پر مضبوطی سے قائم ہو۔ لیکن اس اجازت کی حدود کیا ہیں؟ انسان کہاں یہ لکیر کھینچے کہ یہ خود کو بچانا ہے اور یہاں سے اصولوں پر سمجھوتا شروع ہو رہا ہے؟ یہ تو بہت نازک معاملہ ہے۔ بہت ہی نازک، اور تفسیر اس پر بہت زور دیتی ہے۔ یہ اجازت 3 شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔ کون سی شرائط؟ اول، اس سے اسلام کے مجموعی مشن کو کوئی نقصان نہ پہنچے، 2، مسلمانوں کی جماعت کے مفاد پر کوئی ضرب نہ آئے، اور سوم، اس کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کی جان، مال یا عزت خطرے میں نہ پڑے۔ صحیح۔ ماخذ میں ایک بہت طاقتور جملہ ہے، خبردار رہو، انسان حد سے حد تمہاری دنیا بگاڑ سکتے ہیں مگر خدا تمہیں ہمیشگی کا عذاب دے سکتا ہے۔
تو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کس کا خوف زیادہ اہم ہے۔ جی، انسانوں کا عارضی خوف یا خدا کا دائمی خوف؟ یہ خطرہ مول لینے اور اصولوں پر قائم رہنے کا ایک بہت گہرا پیمانہ ہے، اور اس پوری بحث کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے، جس سے ہم آخری حصے کی طرف آتے ہیں جو اللہ کے علم اور حتمی جواب دہی کے بارے میں ہے۔ جی، سب کچھ اس نقطے پر آ کر جڑ جاتا ہے۔ اے نبی، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ یہ جو تقیہ کی اجازت ہے یا جو دل میں چھپی وفاداریاں ہیں، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ انسانوں سے تو آپ اپنا باطن چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں۔ وہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی منصوبہ، کوئی نیت، کوئی خیال اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور پھر قیامت کے دن کا منظر بیان کیا گیا ہے، جب ہر انسان اپنے اعمال کو اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ اس دن انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا یہ صرف خوف کا عالم ہوگا؟ یہ خوف سے زیادہ گہری کیفیت ہے۔ یہ شدید پچھتاوے اور حسرت کا دن ہوگا۔ آیت کہتی ہے کہ انسان تمنا کرے گا کہ کاش اس دن اور اس کے برے اعمال کے درمیان بہت لمبا فاصلہ ہوتا۔ وہ اپنے ہی کیے ہوئے کاموں کا سامنا نہیں کرنا چاہے گا۔ بالکل، وہ چاہے گا کہ ان سے بھاگ جائے، لیکن بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ بہت سنگین انتباہ ہے، لیکن اس کے فوراً بعد آیت کا اختتام ایک ناقابل یقین حد تک خوبصورت اور تسلی بخش بات پر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر نہایت شفیق ہے، ان کا خیر خواہ ہے۔ اتنی سخت وارننگ کے بعد یہ شفقت کا ذکر، یہ تضاد سمجھ نہیں آیا؟ اور یہی اس پورے رکوع کا نچوڑ ہے۔ تفسیر اس کی وضاحت یوں کرتی ہے کہ یہ انتباہ، یہ وارننگ ہی دراصل سب سے بڑی شفقت اور خیرخواہی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ایک محبت کرنے والا باپ اپنے بچے کو آگ کے پاس جانے سے پہلے چیخ کر ڈلاتا ہے۔ اس کا مقصد بچے کو خوفزدہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اسے جلنے سے بچانا ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اللہ کا ہمیں پہلے سے سب کچھ بتا دینا، برے اعمال کے نتائج سے خبردار کر دینا، یہ اس کی سزا دینے کی خواہش نہیں بلکہ ہمیں بچانے کی فکر ہے۔ یہ وارننگ ہی رحمت ہے۔ واہ، یہ تو سوچ کا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ تو آج ہم نے انکار کی نفسیات سے سفر شروع کیا، دیکھا کہ کیسے خود فریبی انسان کو روحانی طور پر دیوالیہ کر دیتی ہے۔ پھر ہم نے الہی حاکمیت کے تصور کو سمجھا جو دنیاوی کامیابی کے پیمانوں کو چیلنج کرتا ہے، اور آخر میں تعلقات کے اصولوں اور حتمی جواب دہی کے احساس تک پہنچے۔ بالکل، اور یہ پوری گفتگو ہمارے لیے سوچنے کو ایک بہت عملی سوال چھوڑ جاتی ہے۔ وہ داری کی اجازت بھی ہے۔ آج کی اس پیچیدہ اور جڑی ہوئی دنیا میں، جہاں ہمارے پیشہ ورانہ، سماجی اور ذاتی تعلقات ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ہیں، ایک انسان دنیاوی معاملات کے لیے ضروری تعاون اور اس روحانی اصول جسے ولا کہتے ہیں کے درمیان لکیر کہاں کھینچے؟ صحیح۔ خود کو بچانے کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور اپنے بنیادی اصولوں پر سمجھوتا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر شخص کو اپنے حالات اور اپنے ضمیر کی روشنی میں خود تلاش کرنا ہے۔